بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج جو حدیث ہم پڑھیں گے یہ حدیث صحیح بخاری میں اس کا نمبر 1341۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، لما اشتکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت بعض نسائه کنیسة رأینها بأرض الحبشة يقال لها ماریہ، وكانت سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله۔ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے اور یہ آقا علیہ السلام کی آخری بیماری تھی، مرض الموت، تو اس وقت ذکرت بعض نسائہ، آپ کی بعض عورتوں نے ایک کنیسے کا ذکر کیا جو انہوں نے حبشہ کی سرزمین پر دیکھا تھا۔ اس کنیسے کو ماریہ کہا جاتا تھا، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہما یہ ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی، تو اس وقت انہوں نے حبشہ میں یہ کنیسہ دیکھا تھا، تو انہوں نے اب ذکر کیا اس کے حسن کا اور اس کی تصاویر کا کہ وہ کنیسہ بڑا خوبصورت بنایا گیا ہے اور اس میں تصاویر بھی لٹک رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں جب اس بات کو سنا تو آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور پھر فرمایا کہ اولئک اذا مات منہم الرجل الصالح، کہ جب ان لوگوں میں کوئی نیک آدمی فوت ہوتا ہے، بنوا علی قبرہ مسجدا، تو یہ اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ اہل کتاب عیسائی لوگ جب ان میں کوئی نیک شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے ہیں، ثم صوروا فیہ تلک الصورہ، اور پھر وہاں پر تصاویر بھی لٹکا دیتے ہیں اس نیک شخص کی۔ فرمایا اولئک شرار الخلق عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں بدترین مخلوق ہیں، بدترین لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابیہ ہیں اور ام المؤمنین ہیں۔ ان کا نام ہے ہند بنت ابی امیہ حذیفہ بن المغیرہ القرشیہ المخزومیہ۔ یہ شروع میں ہی انہوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے اور ان کے خامد ابو سلمہ نے، اور پھر یہ دونوں ہجرت کر کے حبشہ کی طرف چلے گئے اور اس کے بعد پھر مکہ واپس آئے اور پھر انہوں نے مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ تو مدینہ میں غزوہ احد کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ام سلمہ کے خامد تھے اور آپ کے کزن بھی تھے، چچا کے بیٹے تھے، وہ وفات پا جاتے ہیں۔ جب وہ فوت ہوئے تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر ان کا یقین تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر کہ آپ نے فرمایا کہ جب بھی کسی کو مصیبت پہنچتی ہے وہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا آجرہ اللہ فی مصیبتہ واخلف له خیرا منہا۔ جو یہ کلمہ پڑھتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی، کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور اس سے بہتر مجھے عطا کر دے، تو اللہ تعالیٰ اس کوئی مصیبت کو بھی پورا کر دیتے ہیں اور اس سے بہتر اسے عطا کر دیتے ہیں۔ جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کلمہ پڑھا اپنے خامد ابو سلمہ کی وفات پر، تو پھر کہنے لگی کہ من خیر من ابی سلمہ، ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے، یہ پہلا گھرانہ ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں بھی اور اسی طرح حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی ہے، تو ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو، ام سلمہ کو، ابو سلمہ سے بھی بہتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیے، اور یہ ان کا یقین تھا اس دعا کو پڑھتے ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا اور پھر یہ ام المومنین بن جاتی ہیں۔ پھر یہ مدینہ میں ہی رہی اور مدینہ میں 62 ہجری میں یہ وفات پائی، اور یہ آخری
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ام المومنین ہیں موت کے اعتبار سے، کہ جو سب سے آخر میں وفات پائی، باقی ازواج اس سے پہلے وفات پا چکی تھی، رضی اللہ عنہن اجمعین۔ اور دوسری جو ام المومنین ہیں جن کا ذکر اس حدیث میں ہے، ان کا نام ہے ام حبیبہ۔ ان کے بارے میں کل کے درس میں انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ تو بہرحال اس حدیث میں مسجد کے اندر قبر بنانے سے اور قبر کے اوپر مسجد بنانے سے منع کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ بدترین لوگ ہیں۔ اور اسے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب کوئی مریض ہو تو اس کے پاس گفت و شنید کی جا سکتی ہے، یہ خیال رکھتے ہوئے کہ وہ آدمی تنگ نہ ہو رہا ہو، مریض تنگ نہ ہو رہا ہو، تو اس کے پاس گفتگو کرنا جائز اور درست ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بری بات کی جائے یا سمجھانا مقصد ہو تو اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی خاطر اور وسائل شرک جو شرک کا وسیلہ بن سکتے ہیں ان سے بچانے کے لیے فوری نصیحت کر دی، اور فرمایا کہ یہ لوگ ایسے کرتے ہیں کہ یہ جب ان میں سے کوئی نیک شخص فوت ہوتا ہے تو اس کی تصاویر اپنے کنیسے میں لٹکا دیتے ہیں، اور یہ بدترین مخلوق ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں شرکیات سے، بدعات سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں عقیدہ توحید کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔